بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جو ہے وہ صرف لوگوں کو ہدایت کا رستہ بتانا ہے۔ اب ان کو ہدایت ملتی ہے نہیں ملتی، یہ اللہ کا کام ہے۔ توفیق دینے کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ پھر آتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہی ہونا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہم اس کا فائدہ کریں، حالانکہ ہم اپنے لیے فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے اچھے اعمال جمع کر رہے ہوتے ہیں قیامت کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر مال خرچ کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ لوگوں کو دکھانا اور نہ کسی طرح کی ریاکاری اس میں شامل ہونی چاہیے۔ پھر اس آیت میں جو ہے اللہ کے چہرے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے۔ دیکھیں جب قیامت میں بہت سارے انعامات ہوں گے تو سب سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ کے چہرے کو دیکھنا۔ جب اللہ کا چہرہ کوئی دیکھے گا تو ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے توجہ ہٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صرف اس وجہ سے خرچ کرتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ تم میرا چہرہ دیکھو۔ تو جب بھی آپ خرچ کریں تو نیت کیا کریں کہ اے اللہ، اس کے بدلے میں مجھے اپنا دیدار کروانا، بس ہمارا یہی شوق ہونا چاہیے۔ اور سب سے بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کے دیدار سے محروم رہ جائے گا، اور جو مال تم اللہ کے نام میں دو گے تو وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 273۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اور ہاں، جو تم خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ اہل صفا کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اہل صفا ہیں کیا، اصحاب صفا کون تھے۔ ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں تو پڑھا ہے، اصحاب صفا کون تھے؟ یہ وہ اصحاب تھے جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس نہ کوئی مکان تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ کنبہ تھا کوئی۔ انہیں اصحاب صفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں باقاعدہ ایک چبوترا جو تھا ان کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں چبوترے میں رہنے والے جو بھی افراد تھے ان کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا، اور اس چبوترے کو صفا کہا جاتا تھا۔ ابھی بھی جو گنبد خضرا ہے، روضہ رسول ہے، اس کے پیچھے اس کے تھوڑے بہت نشانات ملتے ہیں، مطلب نشاندہی ہوئی بھی ہے کہ یہ اصحاب صفا کا چبوترا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خاص کر لیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحبت کا فیض اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی ارشاد ہوتا ہے اس کو یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال مبارکہ دیکھیں اس کو بھی یاد رکھیں اور اسے محفوظ رکھیں۔ باقی جو تمام دنیاوی کام تھے انہوں نے چھوڑ دیے تھے۔ اب ان کی تعداد جو ہے وہ کبھی گھٹتی بھی تھی، بڑھتی بھی تھی، زیادہ سے زیادہ 400 افراد ہوتے تھے، کبھی 70 بھی ہو جاتے تھے۔
تو ان کی تعداد جو ہے وہ ایک خاص نہیں تھی، بڑھتی اور کم ہوتی رہتی تھی۔ یہ اتنے مبارک افراد ہیں کہ دین کی بنیادی اساس یعنی کہ قرآن پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، دیکھیں ہمارا سارا دین تو انہی دو چیزوں پر قائم ہے نا، پوری شریعت جو ہے وہ اس پر قائم ہے، اس کو انہوں نے منو عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچایا۔ امت تک پہنچانے والے جو ہے یہ اصحاب صفہ ہیں، ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب ان میں خاص نام کون سے ہیں؟ ان میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں ان میں۔ اب حضرت ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے صرف 3 سال کا عرصہ یہاں پہ گزارا، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کرنے والے جو ہیں وہ ابو ہریرہ ہی ہیں۔ اب دیکھیں ہر 5000 ملتا ہے کہ ابو ہریرہ جو ہیں انہوں نے 5000 احادیث مبارکہ زبانی یاد کی اور ان کو آگے تک پہنچایا، کوئی بھی جو ہے ان سے اس میں آگے نہ پڑھ پایا، ٹھیک ہے۔ اب ایک صحابہ صفا کا ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے کہ یہ جو ہیں ہر چیز سے ماورا ہوتے تھے، نہ ان کو کھانے پینے کا کچھ پتہ ہوتا تھا، نہ یہ کاروبار میں ان کو انٹرسٹ تھا، بس ان کا مقصد صرف ایک یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض حاصل کریں۔ تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا تھا کہ یہ اتنے زیادہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے کہ بے ہوشی کا عالم ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے میں بھوک کے عالم میں اتنا مجھے تنگ کیا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ میری حالت جان کر مجھے کچھ کھانے کو پیش کرے، لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے اس کا مسئلہ ان کو بتا دیا، لیکن ان کی دل کی کیفیت نہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی ان کا مسئلہ بتا دیا لیکن ان کی دلی کیفیت نہ سمجھ سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسئلہ بھی بتایا اور وہ ان کی دلی کیفیت بھی جان گئے کہ یہ بھوکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے۔ جب وہ ان کو گھر لے کے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا ہوا تھا۔ تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ تم جاؤ اور اصحاب صفا کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا بھوکا ہوں اور یہ ایک جو دودھ کا پیالہ ہے تو اگر میں پی لوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیں تو بہت ہے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو اس کی تعمیل ضروری تھی۔ بہرحال وہ اصحاب صفا کو بلا کے لائی اور اس وقت اصحاب صفا کی تعداد جو تھی وہ 70 تھی۔ جب اصحاب صفا سارے تشریف لے آئے گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ہی کہا کہ تم ان سب کو دودھ دو۔ ان سب کو نے دودھ پیا اس پیالے میں سے اور پیٹ بھر کے خوب سیرو کے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ اب تم اس میں سے دودھ نوش فرماؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جب انہوں نے دودھ نوش فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سیر ہو کے پیا کہ میرا جو بالکل گنجائش نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دفعہ کہا کہ پیو، میں نے پیٹ بھر کے پیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ نوش فرمایا۔ دیکھیں یہ ایک اصحاب صفا کی بھی وہ آتی ہے کہ ان کی برکت، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی شامل نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صفا جو تھے وہ بہت زیادہ محبوب تھے کہ کوئی بھی ہدیہ آتا تھا تو وہ سب سے پہلے اصحاب صفا کو پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اصحاب صفا جو تھے وہ یہ لوگ تھے۔ اب یہ جو آیت ہے اس آیت میں انہی کے لیے یہ آئی ہے کہ تم ایسے لوگوں کو دو جو کہیں جا نہیں سکتے، کس وجہ سے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ زمین میں چل پھر نہیں سک رہے، کاروبار نہیں کر سک رہے، تو تم ان کے اوپر خرچ کرو۔ اب ایسے لوگ جو ہیں وہ جو نادان ہوتے ہیں وہ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ کسی سے خود سوال نہیں کرتے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ اب چہرے سے پہچانے جائیں گے سے یہاں پہ 2 چیزیں مطلب لی جا سکتی ہیں کہ یا تو ان کے چہرے پر اتنی نور اور رونق ہوگی ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے، جیسے کہ سورہ فتح میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدہ کرنے کے اثر سے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوں گے اور ان کے چہرے سے یہ چیز عیاں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کر نہ سوال کرتے ہیں اور نہ لوگوں کو غیر ضروری سوالوں سے مشکل میں ڈالتے ہیں۔ اب اسلام جو ہے وہ سخت ضرورت کے وقت سوال کرنے کو تو جائز قرار دیتا ہے، سخت ضرورت کے وقت، لیکن بغیر ضرورت سوال کرنے کی بڑی مذمت آئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ اور تم جو بھی خیرات کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن انشاءاللہ ہم اگلے آیت سے آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔